آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے یعنی خندہ پیشانی سے ملو۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو ایک نیکی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس نیکی کو کوئی معمولی یا حقیر نیکی نہ سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے نامہ اعمال میں بڑے ثواب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بےہودہ گوش شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اور خوش اخلاقی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، تمام مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزے دار اور نماز میں کھڑا رہنے والا ہو، یعنی نفلی روزے بہت رکھتا ہو اور نفلی نمازیں بہت پڑھتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کو خوشی سے ہمکنار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اور اپنے قول و فعل کے ذریعے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں زبان حال سے گویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ دنیا میں ملنے والا نہیں کہ تم کسی وقت مجھ سے ملاقات کر کے اپنی محبت کا اظہار کرو، لیکن اگر تم کو میرے ساتھ محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرو، میری مخلوق سے محبت کرو، اور میری مخلوق سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حتی الامکان خوش کرنے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ سامعین، اس بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کر دیا یا کسی انسان کو خوش کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ذرا اس بات کو سوچئے کہ اگر اس حدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرنے لگے اور ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ میں کسی دوسرے کو خوش کروں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے، کوئی جھگڑا باقی نہ رہے اور پھر کوئی حسد باقی نہ رہے، اور کسی بھی شخص کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا اہتمام کر کے دوسروں کو خوش کرنا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اور قربانی دے کر دوسروں کو خوش کیجیے۔ اگر ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو راحت اور خوشی مل جائے گی تو دنیا میں چند لمحوں اور چند منٹوں کی جو تکلیف اٹھائی ہے
اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے وہ دنیا کی اس معمولی سی تکلیف کے مقابلے میں کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ عمل بھی صدقہ ہے اور فلاں عمل بھی صدقہ ہے اور فلاں عمل بھی صدقہ ہے، اور صدقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر ایسا ہی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ شگفتہ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو تم کو یہ احساس ہو کہ تمہاری ملاقات سے اس کو خوشی ہوئی ہے اور اس ملاقات سے اس کے دل کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، اس کو صدقہ کرنے میں شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ دوسروں سے ملاقات کے وقت اور برتاؤ کے وقت لیے دیے رہتے ہیں اور وقار کے پردے میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں، وہ لوگ اس سنت کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اس سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو وہ خوش خلقی کے ساتھ اور شگفتگی کے ساتھ ملے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب بعض لوگوں میں یہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے مسلمان کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے، لہٰذا ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرتے ہیں، چاہے وہ خوش کرنا کسی گناہ کے ذریعے ہو یا کسی ناجائز کام کے ذریعے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دوسروں کو خوش کرو تو ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ گمراہی کی بات ہے، اس لیے کہ دوسروں کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مباح اور جائز طریقے سے خوش کرو۔ اب اگر ناجائز انداز سے دوسروں کو خوش کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر دیا اور بندے کو خوش کر دیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ لہذا اگر دوسرے کی مروت میں آ کر یا اس کے تعلقات سے مروب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم تو دوسرے لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں، اور اب دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کر کے کسی انسان کا دل خوش کیا تو کیا خوش کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر دیا۔ یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جو جائز امور ہیں ان میں مسلمانوں کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ بعض لوگ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ مثلا اگر فلاں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو اس کا دل برا ہوگا، اگر فلاں کو کسی گناہ پر ٹوکیں گے تو اس کا دل برا ہوگا، اور ہم سے کسی کا جی برا نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ان کو قرآن پاک کا یہ حکم نظر نہیں آیا کہ تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں ان پر ترس نہ آئے؟ یعنی ایک شخص دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارے دل میں یہ شفقت پیدا نہ ہو کہ اگر میں اس کو گناہ کرنے پر ٹوکوں گا تو اس کا دل دکھے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لیے طریقہ ایسا اختیار کرے جس سے اس کا دل کم سے کم دکھے۔ دل آزار اسلوب اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ نرمی کا انداز ہونا چاہیے۔ اس میں ہمدردی ہو، محبت ہو، شفقت ہو، خیرخواہی ہو، اخلاص ہو، اور غصہ نکالنا مقصود نہ ہو۔ لیکن یہ سوچنا کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا تو اس کا دل دکھے گا، چاہے کتنے بھی نرم انداز میں کہوں، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تمام مخلوق کو راضی کرنے سے مقدم ہے، لہذا دونوں انتہائی غلط ہیں، افراد بھی اور تفریط بھی۔ بس اپنی جانب سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آ جائے، حرام اور ناجائز امور آ جائیں، تو پھر کسی کا دل دکھے یا خوش ہو، اس وقت بس اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ حد الامکان نرمی کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ گویا کہ اس حدیث میں مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں
جس میں یہ صفت پائی جائے۔ لہذا جب مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائے گا کہ یہ شخص چونکہ نماز نہیں پڑھتا لہذا یہ کافر ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے سب سے اہم فریضے کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس پر بھی اگرچہ مفتی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق اور نمبر 5 معاشرت۔ یہ حدیث در حقیقت اسلام کے ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبے یعنی معاشرت کی بنیاد ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا اور نہ ہی تنہا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب وہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی سے واسطہ پڑتا ہے، گھر والوں سے واسطہ، دوستوں سے واسطہ، پڑوسیوں سے، بازار والوں سے، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دوسروں سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو معاشرت کے احکام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دین کے 5 بڑے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن ہماری نادانی اور بے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل نظر انداز ہو کر رہ گیا ہے اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی معاشرت کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ مثلا معاشرت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی دوسرے شخص کے گھر میں جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لو کہ میں اندر آ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس اجازت لینے کو عربی زبان میں استئذان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استئذان کے احکام بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے، جبکہ دوسری جانب قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید 62 جگہ آیا ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے اس کی تفصیل قرآن حکیم نے نہیں بتائی، بلکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن استئذان کی تفصیل کو قرآن حکیم نے خود بیان فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں سورہ الحجرات کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرتی احکام کے بیان پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتنی اہمیت ہے، لیکن دوسری طرف ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پر عمل کو چھوڑ رکھا ہے اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔ نوافل، ذکر و اذکار اور تسبیحات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں یہ پکڑ نہیں ہوگی کہ فلاں نفل نماز کیوں نہیں پڑھی، ذکر و اذکار کیوں نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ سب فضیلت والے کام ہیں، ضرور کرنے چاہیے، اور کرنے پر آخرت میں ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اگر ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی کہ ایسا کام کیوں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں تعارض ہو جائے، یا تو نوافل پڑھ لو یا اس معاشرتی حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف سے بچا لو، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑ دو اور اس معاشرتی حکم پر عمل کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آ جائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں اور گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون کون لوگ مسجد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے۔ چنانچہ بعض فقہا نے
जमात से नमाज पढ़ने को सुन्नत मुअक्कदा फरमाया है, लेकिन दूसरे बाज़ फुक़हा ने जमात से नमाज पढ़ने को वाजिब करार दिया है। और जमात से नमाज अदा करना अदाए कामिल है और तन्हा अदा करना अदाए नाकिस है। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से इसकी ताकीद और अहमियत का इस तरह इजहार फरमाया कि मर्ज़ वफात में जबकि आपके लिए चलना मुश्किल था और हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बना दिया था, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों का सहारा लेकर जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। इससे जमात से नमाज पढ़ने की सख्त ताकीद मालूम होती है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम फुक़हा का इस पर इत्तेफाक है, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो लोगों के लिए घिन का बायस होती है, जिसकी वजह से बदबू आती है, ऐसे शख्स को मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ना जायज नहीं। और सिर्फ ये नहीं कि जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म उससे साक़त हो गया, बल्कि जमात से नमाज पढ़ना जायज ही नहीं। अगर जमात से नमाज पढ़ेगा तो गुनहगार होगा, इसलिए कि अगर वो मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ेगा तो उसके पास खड़े लोगों को बदबू से तकलीफ होगी। देखिए, जमात जैसी अहम इबादत को सिर्फ लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए छुड़ा दिया गया। और सामीन, इन कलमात के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म होता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइंदा मुलाकात तक के लिए महमूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।